السلام علیکم۔ علم و ادب یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال اول اردو لیکچر نمبر 3 حمد کے ساتھ میں ہوں مہتاب حسن۔ آج ہم حمد کے تیسرے شعر کی تشریح کریں گے۔ شعر دیکھیں۔ کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق۔ نجوم معنی ہے ستارے، نجوم بکف یعنی ستاروں کو ہاتھ میں لینا، یعنی یہ ستارے کس کی دست قدرت میں ہیں۔ روش کا مطلب ہے باغات یا کیاریوں کے درمیان پگڈنڈی یا راستہ۔ یہاں روش سے مراد جو ہے آسمان پر موجود ستاروں کی جھرمٹ کو لیا جائے گا، یا مراد کہکشاں ہے۔ باب مطلب دروازہ، باب شہود یعنی وہ دروازہ جس سے جو ہے وہ جلوے کو دیکھا جائے۔ افق افق مراد دنیا۔ مفہوم دیکھیے شعر کا، یہ کہکشاں اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے اور کائنات میں ہر سو اس کے چلنے۔ اب تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کریں گے۔ ابتدا میں ہم شاعر کے بارے میں لکھیں گے کہ تشریح طلب اشعار حفیظ طائب کی تحریر کردہ حمد سے لیے گئے ہیں۔ حفیظ طائب کی وجہ شہرت ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام ہے۔ ان کے کلام میں قدرت خداوندی کا جا بجا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیا ہے، اور شاعر نے شعری محاسن کا استعمال نہایت خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے۔ اس شعر میں صنعت استفہام کا استعمال کیا ہے، اور صنعت استفہام کا استعمال جو ہے وہ گویا قارئین کو غور و فکر مشاہدے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی طرح شعر میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے، جس سے شعر میں ایک آہنگ اور ترنم کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے تجسیم کاری کو نہایت خوبصورتی سے جو ہے استعمال کیا ہے، یعنی نجوم بکف اور باب شہود، یہ جو بے جان مظاہر ہیں یا بے جان یا غیر مجسم چیزوں کو شاعر نے ایک جسم کی صورت میں جو ہے یا ایک مادی صورت میں پیش کیا ہے، اس کو تجسیم کاری کہا جاتا ہے۔ اور اگر غور کریں تو اس شعر کے اندر جو ہے وہ پہلے مصرع میں جو ہے وہ شاعر نے آسمانی منظر بیان کیا ہے کہ آسمان پر یہ جو لا تعداد ستارے نظر آتے ہیں یہ کس کی دست قدرت میں ہیں، تو یقیناً یہ جو ہے رب ذوالجلال کی دست قدرت میں ہیں کہ جو ان لا تعداد ان گنت ستاروں کا تخلیقار ہے، اور اس نے کتنی خوبصورتی سے جو ہے ان کو رعنائی اور روشنی بخشی ہے، اور یہ روشنی جو ہے وہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک فائدہ مند چیز ثابت ہو رہی ہے۔ اور رات کی تاریکی میں جو ہے وہ آسمان ان ستاروں کی وجہ سے کتنا حسین اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ سائنسی حوالے سے اس چیز کو دیکھیں تو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تخمینے ایک جو ہے وہ تحقیق کے مطابق جو ہے وہ ہم جس کہکشاں کے اندر، جس گلیکسی کے اندر جو ہے وہ بس رہے ہیں، اس کو ملکی وے گلیکسی کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو جادۂ شیر کہا جاتا ہے، کہکشاں جادۂ شیر۔ تو کہکشاں جادۂ شیر یا ملکی وے گلیکسی کے اندر ایک تخمینے کے مطابق لگ بھگ 2 کھرب ستارے جو ہے یا اس سے بھی زائد ستارے موجود ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اس نے صرف ایک کہکشاں کے اندر لا تعداد ستارے جو ہے وہ تخلیق کیے، اور اس سے جو ہے وہ آسمان کو رعنائی اور خوبصورتی بخشی۔
جناب احمد ندیم قاسمی کا ایک خوبصورت شعر دیکھیے کہ اگر نجوم میں تو ہے تو چاند میں ہے کون، اگر نجوم میں تو ہے تو چاند میں ہے کون، تیرے جمال کی تقسیم ہو نہیں سکتی۔ تو شاعر نے گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے آسمانی مثال دی ہے اور ستاروں کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا ہے۔ گویا خالق کائنات جو ہے وہ اپنی قدرت کا اپنے کلام میں خود اظہار کرتا ہے۔ اگلا مصرع دیکھیں، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق۔ شاعر نے یہاں جو ہے وہ جلوہ الہی کا ذکر کیا ہے۔ اس کائنات میں غور کیا جائے تو اس جو ہے وہ کائنات کے اندر ہمارے ارد گرد جو ہے وہ جا بجا خدا تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جلوے جو ہے وہ اس کی قدرت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو جو ہے وہ خالق کائنات کا جلوہ دیکھنا جو ہے وہ انسان کے بس کی یا ان مادی آنکھوں کی یا جو ہے وہ انسان کے اس وجود کی جو ہے وہ اتنی طاقت اور سکت نہیں کہ وہ جلوہ خداوندی کو دیکھ سکے۔ اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس چیز کا شاہد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بار اصرار فرمایا تو خالق کائنات نے آپ کو طلب کیا کوہ طور پر، اور جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور قدرت خداوندی کی ایک جھلک ایک جلوہ ظاہر ہوا، اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو گویا جو ہے وہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان ان مادی آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کی قدرت کے جلوے جو ہے وہ جا بجا انسان کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، اور انسان ان جو ہے وہ آنکھوں سے ان تمام جلووں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ حوالہ جاتی شعر دیکھیے کہ اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف، یعنی ہر طرف خالق کے جلوے دکھائے۔ اسی حوالے سے ایک اور شعر دیکھیے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو لیکچرز کا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو کمنٹس میں رائے کا اظہار کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ اسی طرح کے لیکچرز جو ہے وہ پیش کیے جائیں۔ شکریہ۔